نصم صيام نبينا ندع الذنوب ونحذر ونقوم مثل قيامه وعلى العباد. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جماعت اور جمعیت کے بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کا تعلق ہم انسانوں کے اوپر دنیاوی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا غریبی یا فقیری یا تنگ دستی یا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم اور آپ کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جانا، ایسے بہت سے کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی اگر کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، اس کی سزا کل قیامت کے دن اس کو جو ملنی ہے وہ مل کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس دنیا کے اندر
کچھ گناہ کرتے ہیں یا ہماری زندگیوں میں اپنے رب کی کچھ معصیات اور نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کا اثر اور اس کی کچھ مختلف طریقے سے سزائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری موت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کا مزہ چکھاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو گناہ کیا ہے، میں نے جو اللہ اور اس کے نبی کی جو نافرمانیاں کی ہیں، چاہے تنہائی میں، لوگوں کے بیچ میں نے کوئی گناہ کیے ہوں، اس کی سزا آخرت میں ہونی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس انسان کو یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے، اس کو موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے. دیکھیے ہم گناہوں کے کیا اثرات ہیں جو ایک انسانی زندگی پر جو مرتب ہوتے ہیں، اس کو جاننے سے پہلے گناہ کس کو کہتے ہیں اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. گناہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا ایک بہترین اسلوب ہمیں اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم. ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن کے اندر گھوما کرتا، ایک سوال ہمیشہ میرے دل و دماغ میں کھٹکتا کہ میں کب اس سوال کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھوں. وہ سوال ہمیشہ میرے دل و دماغ میں ہوتا. ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر لیا، پوچھ لیا. کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو ہمیشہ مجھے کھٹکتا ہے، میں آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں. کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کیسے پتا چلے کہ نیکی کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ گناہ کیا ہے، میں کیسے معلوم کروں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، میں کیسے معلوم کروں کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ گناہ ہے. یہ سوال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ سوال ہم اور آپ کو اپنے آپ سے ہمیں بھی کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ میں جو اپنی دنیاوی زندگی جو جی رہا ہوں، یا میری زندگی کی جو صبح اور شام ہے، کہ میں جو کر رہا ہوں کہ کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے. ہم اور آپ کے لیے بھی یہ سوال ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاثم البر حسن الخلق. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ تم جو کر رہے وہ نیکی ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اچھے اخلاق کا نام ہے. نل الصباح، اچھے اخلاق کا نام ہی نیکی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنے آس پڑوسیوں کے ساتھ، آپ جس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، جماعت و جمعیت کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اگر آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات بہتر ہیں، آپ کے بات کرنے کا انداز بڑا پیارا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے تو سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، اگر آپ کے یہ اخلاق سب سے بہتر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نواز بن سمعان، آپ سمجھ جائیں کہ یہ نیکی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وہ شخص مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس مسلمان بھائی کی زبان سے
یا اس کے ہاتھ سے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، اس کی زبان کی تکلیف سے، اس کے ہاتھوں کی تکلیف سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی اگر محفوظ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے دل سے سوال کریں کہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات ہر ایک کے ساتھ کیسے ہیں؟ اخلاق کے اعتبار سے میں کیسا انسان ہوں؟ یہ سوال ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے بہترین نمونہ ہم اور آپ کے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہترین اخلاق کی مثال اگر کسی کو دیکھنا ہے، ہر ایک کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ، اگر کسی کو بہترین اخلاق اگر ہمیں دیکھنا ہے، وہ ہم اور آپ کے لیے مثال ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ ایک اچھے اخلاق والے انسان ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ یہ نیکی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ پیارے نبی نے کہا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ۔ آپ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اگر اس کا کھٹک اگر آپ کے دل میں آ جائے، اگر آپ کا نفس، آپ کا دل آپ کو وہ کام کرنے سے، اس غلطی کے کرنے سے اگر آپ کو روکے یا ملامت کرے یا ٹوکے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ گناہ ہے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، ایک دوسری وجہ اللہ کے نبی نے کہا گناہ کو سمجھنے کے لیے، آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے اگر یہ کرتے ہوئے اگر لوگوں کو پتا چل گیا میری عزت کا کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کے درمیان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر آپ کے دل میں اگر ایسا خیال آئے، ایسا کھٹک ہو، ایسا دل محسوس کرے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ گناہ ہے، سمجھ جائیں کہ وہ گناہ ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو پیدا کیا، اس کو بہتر بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کے جو خیالات ہیں وہ گناہ کی طرف زیادہ ہمیں ابارتے ہیں، غلطی کی طرف، گناہ کی طرف، معصیات نافرمانیوں کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ تقوی، ہم نے اس میں تقوی بھی ڈالا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی بہترین ایک مثال، ایک گناہ کا بہترین اسلوب اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ہمیں بیان یہ کیا، اگر کسی کے دل میں کسی کے کام کے کرنے سے پہلے اگر کھٹک محسوس ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی نے کہا آپ کے دل میں اگر یہ خیال آئے اگر میں یہ کر لوں، اگر سامنے والوں کو پتا چل جائے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اسی لیے تو انسان تنہائی میں اکیلے میں چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میرے بارے میں کسی تیسرے کو اگر پتا چلا، کسی دوسرے نے اگر دیکھ لیا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمارے دلوں کی بھی اگر یہی کیفیت ہے میرے بھائیو، سمجھ لیں کہ وہ گناہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، کیسے ہمیں پہچاننا ہے، اور گناہوں کے اثرات ہماری اپنی زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار گناہوں کے اثرات کبھی پورے اجتماع، پوری جماعت کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی اگر پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری قوم اگر گناہوں پر مصر ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا اس پوری قوم پر، اس پوری امت پر، اس پورے معاشرے پہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات گناہوں کے اثرات خود اس کے انسانی اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے، خود کے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو دو طرح سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزائیں کبھی جماعت کی شکل میں آتی ہیں، کبھی خود انسان کی اپنی زندگی میں آتی ہیں۔ ان دو چیزوں کو جاننے سے پہلے، گناہوں کے کرنے سے پہلے
قرآن و حدیث میں ہمیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں. وہ نصیحت میرے لیے بھی ہے, وہ نصیحتیں آپ کے لیے بھی ہیں. ایک انسان گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے سلف و صالحین نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں. ایسا نہیں کہ نصیحتیں میں صرف آپ کے لیے ہیں, وہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے ہیں. اور اللہ گواہ ہے, آج اس موضوع پر کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کہنے جا رہا ہوں, اس کا واللہ یہ مقصد نہیں ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہیں یہ بتا کر کے کسی کو ذلیل یا رسوا کرنا, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو اونچا دکھانا, واللہ یہ مقصد نہیں ہے. ان اريد الا الاصلاح, میں اپنی اصلاح کے ساتھ آپ کی اصلاح چاہتا ہوں. اور میں بحیثیت خادم جمعیت اہل حدیث کے جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, اللہ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو اس سرزمین روئے زمین کے اوپر بھیجا, سارے نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی رشد و ہدایت, لوگ شرک سے نکل کر کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں, لوگ کفر سے نکل کر کے اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں, لوگ اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانیوں سے نکل کر کے اللہ اور اس قوم کے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. یہ سارے نبیوں کا مقصد تھا, اور یہی مقصد, یہی منہج جو سلفی علماء ہیں, جو اہل حدیث علماء ہیں, ان کا یہی مقصد ہے. اور اسی مقصد کے تحت میں آپ کی اصلاح کے لیے یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں میرے بھائیوں, کوئی اور مقصد نہیں ہے. دیکھیے, کسی بھی گناہ کے کرنے سے پہلے ہم اور آپ کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے, کسی بھی گناہ کی کرنے سے پہلے پہلی نصیحت ہمیں قرآن و حدیث سے ہمیں جو ملتی ہے, جو اسلاف نے ہمیں بتایا ہے, ہم کسی گناہ کے کرنے سے پہلے ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. پوری کائنات کو, تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہمارا جو مالک حقیقی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ خیال, یہ تصور ہم اور آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے. کوئی بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو, اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے کبھی اپنے کانوں سے میوزک یا حرام چیزوں کو دیکھنے, یا شریعت میں جو گناہ ہے اس کو کہنے, شریعت میں جو حرام ہے اس کو کرنے سے پہلی ہم اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے, ہمیں اس گناہ کے کرنے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ خیال, یہ تصور ہم اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب یہ خلیفہ بنے اپنی دور خلافت کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے, خود بیان کرتے ہیں کہ دن میں جب وہ ساری رعایا کے ساتھ ہوتے, جب رات میں ہوتے تو اپنی جو رعایا تھی اس کے دیکھ بھال کے لیے, ان کی خبر گیری کے لیے باہر نکل جاتے, چکر لگاتے گلیوں کے اندر, گلیوں میں چکر لگاتے گھر کے قریب پہنچتے تو دیکھتے کہ ایک ماں اور ایک بیٹی دونوں کچھ بات کر رہے ہیں. قریب سے سنتے ہیں, ماں کہتی ہے کہ روزانہ جو دودھ جتنا نکلنا ہے آج اتنا دودھ آیا نہیں ہے, اور دودھ خریدنے والے زیادہ ہیں, تو سب کو دودھ دینا ہے, اتنا دودھ ہے نہیں ہے. اس کے بعد میں ماں کہ بیٹی کہتی تو پھر کیا کیا جائے؟ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے, دودھ میں پانی کو ملا دیا جائے. فوراً بیٹی کہتی ہے کہ اے امی جان, آپ کو پتہ نہیں ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کاروبار میں, تجارت میں دھوکہ دینے سے انہوں نے منع کیا ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے. اس وقت ماں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین تھوڑی ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ تو اپنے گھر میں ہے, اور تو اپنے گھر میں ہوں گے. اتنی رات میں ہم دونوں جو بات کر رہے ہیں, ہم دونوں کے علاوہ تیسرا ہے کون یہاں پہ؟ اس وقت ایک پیارا جملہ وہ بیٹی اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اے امی جان, اس گناہ کو کرتے ہوئے, اس اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کو کرتے ہوئے, عمر دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, جو عرش عظیم پر جو مستوی جو اللہ ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور میرے بھائیوں,
ہم کسی بھی نافرمانی یا گناہ کے کرنے سے پہلے ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے ہمیں اس دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور دوسری نصیحت, کسی بھی گناہ کے کرنے سے پہلے ایک مومن کے دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس دنیا میں ہمارا اس کا حساب و کتاب لے یا نہ لے, کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, لیکن قیامت ایک دن ہے, ایک ذات ایسی ہے, ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب و کتاب اس کو تو ضرور دینا ہے. ننڈو مرضی نہ اندر بیڑی گا کرے نک کے کرانگا آر انسان کبھی کہتا ہے میری مرضی, میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں, مجھے پوچھنے والا, مجھے روکنے والا, ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے آج انسان اللہ کی بڑی سی بڑی نافرمانی کر رہا ہے, پیارے نبی کی بڑی بڑی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے, بے خوف ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اگر کوئی بول دے, بتا دے, روک دے, ٹوک دے, نگار چلنگار نگلا نوکی لو ننڈد نہ نوکرے ننڈ قبول نہ لے جواب کوڑکونو. انسان آج بے ساختہ اپنی زبان سے بات کہتا ہے. میرے بھائیوں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, گناہ کے کرنے سے پہلے ہم جو گناہ کریں, اللہ اور اس کے نبی کی کوئی بھی نافرمانی کریں, اس دنیا کے اندر ہمارا حساب و کتاب لینے والا کوئی نہ ہو, ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو, ہمیں ٹوکنے والا کوئی نہ ہو. لیکن قیامت ایک دن ہے, اللہ ایک ذات ہے, وہاں ہمارے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب اس بارگاہ الہی میں ہم اور آپ کو دینا ہے. یہ تصور اپنے دلوں میں پیدا کریں, یہ خیال اپنے دلوں میں پیدا کریں. کوئی اس دنیا میں ہمارا حساب و کتاب لینا لے, لیکن اللہ ضرور لے گا. اسی لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ نصیحت میں کہا کرتے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے اللہ کے بندو, اے میرے ساتھیوں, مرنے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر لو. موت کے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا, گناہوں کا جائزہ لے لو, قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب و کتاب لے. کل قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب و کتاب کرے. وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا. اے میرے ساتھیوں, اے میرے بھائیوں, مرنے سے پہلے, موت کے آنے سے پہلے اپنے نیکیوں کو ترازو میں تول لو کہ میری نیکیاں کتنی اخلاص کے ساتھ ہیں, ریاکاری سے کتنی پاک و صاف ہیں, اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے میں نے کیا عمل کیا ہے. مرنے سے پہلے اپنے نیکیوں کو تول لو قبل اس کے کہ کل اللہ کے یہاں میزان میں تولا جائے. میرے بھائیو, یہ دوسری نصیحت, یہ دوسرا تصور ہم اور آپ کی دلوں میں ضرور ہونا چاہیے. گناہ کے کرنے سے پہلے ضرور سوچیں دنیا میں ہمارا حساب و کتاب کوئی لے یا نہ لے, اللہ ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے. تیسری نصیحت میرے بھائیو یہ ہے, گناہوں کے کرنے سے پہلے, ہم کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے, چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, اللہ کی چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت کی خلاف ورزی ہو یا بڑی سنت کی خلاف ورزی ہو, ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, فجر میں سو رہے ہیں, نمازوں میں آج ہمارا دل نہیں ہے, نیکی کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, بس ختم کر رہے ہیں. لیکن گناہ کرنے سے پہلے یہ اس بات ہم اور آپ کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ ہم یہ گناہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, جو ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, وہ کھلا رہا ہے, ہم کھا رہے, پلا رہا ہے, پی رہے ہیں, اس کی دینی نعمتوں سے ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ تصور ہمارا آپ کے دل میں ہونا چاہیے. گناہ بھلے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن کس کی نافرمانی؟ اپنے رب کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی چاہے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت, ہم اس سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو یہ خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے, نبیوں کے سردار, اللہ کے حبیب, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر آج ہم اپنے باپ کی اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو معاشرہ کیا بولے گا؟ یہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا نہیں ہے, یہ نالائق ہے. اب عمر پلکا کے ریسپیکٹ آ کے لے, عزت کوڑ کو لے. آج انسان کہتا ہے
اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بات اگر نہیں مانتا، سماج و معاشرے کے اندر لوگ اس کو بہت ہی بری نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ سوچیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تصور ہم اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور انسان آج بے باک ہو کے گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، پیارے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سمجھنے کو سمجھ رہا ہے کہ بس میں غلطی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور سمجھے میرے بھائیوں کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، اللہ تعالیٰ کہیں اسے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی ہیں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی دردناک خوفناک عذاب کو مبتلا کر دے، اس بات سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے۔ تو یہ تیسری نصیحت ہے میرے بھائیوں، کسی بھی گناہ کے کرنے سے پہلے ہمارے دل میں تصور ہونا چاہیے میں جو گناہ کر رہا ہوں کس کی نافرمانی، میں سنت کو چھوڑ رہا ہوں کس کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں، یہ تصور ہم اور آپ کے دل میں ضرور ہو۔ چوتھی نصیحت میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی دی ہوئی جس نعمت سے جو نافرمانی جو گناہ کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب بھی کل قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے گا۔ اللہ نے ہمیں آنکھوں سے نوازا ہے، آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی کیا اہمیت ہے آپ کسی اندھے انسان سے جا کے پوچھیں۔ کان اللہ نے دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کیا قدر ہے کسی بہرے انسان سے آپ پوچھیں۔ اللہ نے ہمیں زبان سے نوازا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے کسی گونگے انسان سے آپ پوچھیں۔ آج ان اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ نے جو ہمارے لیے حلال ہے، جو ہمارے لیے نیکی ہے، وہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، ان زبان کو دیا۔ آج انہی اللہ کی نعمتوں سے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ حرام سے ہمیں دیکھنے سے منع کیا، آج انہی آنکھوں سے ہم حرام دیکھ رہے ہیں۔ کانوں سے حرام کو سننے سے منع کیا، ان کانوں سے ان حرام چیزوں کو سنا جا رہا ہے۔ زبان سے حرام کہنے کو منع کیا گیا، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلخوری ہو، کسی پر الزام ہو، آج انسان بے باک ہو کے سارے گناہ کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے آنکھوں سے، حرام دیکھنے سے پہلے، کانوں سے میوزک کو سننے سے پہلے، زبان سے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی والی چیزیں، باتوں کو کہنے سے پہلے، اپنے ان انگلیوں کے ذریعے سے کسی حرام چیز کو دیکھنے یا سننے کے لیے ٹائپ کرنے سے پہلے، یہ بات ہم اور آپ کے دلوں میں ضرور ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ نعمتیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا حساب و کتاب ہمیں اللہ کو دینا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ آنکھوں سے جو گناہ ہے اسے اپنے آپ کو بچائیے، کانوں سے جو گناہ ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیے، زبان سے جو گناہ ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اور یہ مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ یہ نعمتوں کو آپ سے چھین بھی لے لے، یہ نعمتوں کو آپ سے چھین بھی لے لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ ہر ایک گناہ کرنے والے کے لیے گناہ سے پہلے یہ 4 بنیادی نصیحتیں ہیں میرے بھائیوں، ان نصیحتوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر یہ تصور، یہ نصیحتیں اگر ہمارے دل و دماغ میں ہیں تو واللہ ہم کبھی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، ایک انسان جب گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالی
کبھی اجتماعی شکل میں یا پوری اس قوم کے اوپر یا پورے اس معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے اثرات، ان گناہوں کی سزائیں اللہ تعالیٰ اس قوم پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے جو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ جو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں انہوں نے فیشن کے غلط طریقوں کو اختیار کر لیا تھا. فیشن کے نام پہ بہت سارے غلط طریقے انہوں نے اختیار کر لیے تھے. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں اپنے سر کے بالوں کو چونڈے کی شکل میں بنا کے وہ اپنے پیشانی کے اوپر یہاں پر اس کو باندھا کرتی تھی، جس کو ہم عام زبان میں کیمل ہمپ کہتے ہیں. حرام ہے اسلام کے اندر اس طرح چونڈا بنانا. اسی لیے جو سکھ لوگ ہیں جو اپنے سر کے بالوں کو چونڈے کی شکل میں جو بیچ میں بناتے ہیں یہ حرام ہے. بالوں کی شکل ہم نہیں بنا سکتے. ایسی شکل، ایسا فیشن کا طریقہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے اختیار کر لیا تھا. وہ گناہ تھا، وہ جرم تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری بنی اسرائیل قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. اور اسی طرح پورے قوم ہلاکت و بربادی کرنے کی ایک دوسری دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین بسا اوقات اس پوری قوم کے اوپر ظالم حکمرانوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے. ایسے حکمران، ایسے لیڈر، ایسے بادشاہ جو اس قوم کے لیے بہت ہی مضر ہوں گے، نقصان دہ ہوں گے، بڑے ظالم ہوں گے. اس قوم کی عورتوں کی کوئی عزت کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی، اس قوم کی عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، ان کا امن، چین، سکون اس کو برباد کر دیں گے. وہ آرام سے سکون و چین و اطمینان کے ساتھ وہ قوم جی نہیں سکے گی. ایسے ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ مسلط کرے گا. وجہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی، گناہوں کی وجہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حدیث، ایک پیشن گوئی بیان کی تھی. یکون فی ثقیف کذاب و مبیق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب یہ جو قبیلہ بنو ثقیف ہے، اس بستی میں، اس قوم میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک بہت ہی ظالم اور سفاک بادشاہ پیدا ہوگا. تو بعض اہل علم نے بیان کیا کہ قبیلہ بنو ثقیف، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس ظالم اور سفاک بادشاہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا وہ حجاج بن یوسف الثقفی تھا. اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا، کئی صحابہ شہید ہوئے. اس کا ظلم جب انتہا سے بڑھ گیا، ہر ایک پر جب اس نے ظلم کیا، تو کچھ لوگ امام حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے اسے شکایت کی. کہا کہ جو ہمارے اوپر جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، کئی لاکھ صحابہ کو اس نے قتل کر دیا ہے، صحابہ کا قاتل ہے. اس کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ظالم حکمراں، ایسا ظالم بادشاہ ہے. اس وقت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ کہا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ما جاء حجاج الا بذنوبنا، ما جاء حجاج الا بذنوبنا. اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت سے یہ اتنا ظالم جو بادشاہ جو اللہ نے ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم اور سفاک بادشاہ کو ہم پہ مسلط کیا ہے. آج اگر ہمارے اوپر بھی اگر کوئی ظالم حکمراں، ظالم بادشاہ اور لیڈر اگر مسلط ہیں، ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے گناہ ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوا کرتے ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے.
یا خود انسان کی زندگی کے اندر اگر اس کی اپنی زندگی میں کوئی مصیبت یا پریشانی اس کی زندگی میں آتی ہے، وہ انسان یہ سمجھ جائے کہ میری زندگی میں شاید اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی ہے، میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں، کبھی مجھے ان گناہوں کی معافی، مغفرت، توبہ کا موقع نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن میری زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور اسی طرح مستدرک حاکم کی یہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مہاجروں کی جماعت کی طرف متوجہ ہو کے بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں واضح کیا، کسی قوم کے اندر، کسی بستی میں، کسی معاشرے کے اندر اگر یہ 5 گناہ اگر پائے جائیں اور ان 5 گناہوں کی سزا کیا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا، ان 5 گناہوں کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے وہ ملے گی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں سدھارنا چاہتا ہے، گناہوں سے توبہ کروانا چاہتا ہے، تاکہ ہم جو گناہ میں جو پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی جو گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، تاکہ ہم ان گناہوں سے لوٹ جائیں، پلٹ جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 گناہ، ان 5 گناہوں کی سزا کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا، پہلا وہ گناہ، اللہ کے نبی مہاجرین کی جماعت سے کہتے ہیں کہ ان 5 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ 5 گناہ، ان میں سے کوئی ایک گناہ اگر تمہارے اندر آ گیا تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا گناہ یہ ہے، کسی سماج، کسی معاشرے میں، کسی قوم کے اندر یا کسی انسان کے اپنے گھر کے اندر بے حیائی، بے پردگی، زنا اور بدکاری اگر یہ عام ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر، ان گھر والوں کے اوپر، اس سماج و معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی خطرناک بیماری کو اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ طاعون کہتے ہیں کہ پلیگ کی بیماری، وہ ایسی بیماری اگر کسی قوم و بستی کے اندر آ جائے تو پوری قوم تہس نہس ہو جاتی ہے، پورے جسم کے اندر پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں، اس کے بعد وہ پوری قوم تہس نہس، ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کہا، اور ایسی بیماریاں، نئی بیماریاں اللہ اس قوم میں پیدا کرے گا جن بیماریوں کا تصور، وہم، گمان پچھلی قوموں کے اندر نہ کے برابر رہے گا۔ اور آج آپ دیکھیں آج کے سماج و معاشرے کے اندر، آج کی ابھی کی جو پریزنٹ جو ہماری جو زندگی ہے، کیسی بیماریاں ہیں۔ آج ہم اپنے دادا نانا سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او نگل کالت لور تلے کت سیتا پنی کئی کال نمبلا اد ماتر انتباوا اپا بیرے نم دور سیک بنل لے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہیں، ایسی بیماریاں کہ اس کا علاج کہاں سے تلاش کریں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس قوم کے اندر، جس سماج و معاشرے کے اندر بے حیائی، بے پردگی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں طاعون جیسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور ایسی بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کا تصور پہلے کے لوگوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اور آج وہی سماج و معاشرہ ہے، انسان دکھنے کو بڑا ہٹا کٹا صحت مند دکھ رہا ہے لیکن اندر سے بیمار ہے، الگ الگ بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، الگ الگ بیماریوں کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ دکھنے میں بڑا صحت مند دکھے گا، خوبصورت ہے، لمبا چوڑا ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن اندر ایک بیماری بھری پڑی ہے، اس کی وجہ گناہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بازار کا پورا نظام اگر شریعت کے خلاف ہونے لگے، آپ کے کاروبار، آپ کے بزنس، آپ کی تجارتیں، اگر وہاں پر جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے بازار کا نظام، کاروبار، آپ کے بزنس، آپ کی تجارتیں اگر بالکل شریعت کے خلاف ہو جائیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، لینے میں زیادہ لے رہا ہے، دینے میں کم دے رہا ہے،
اور کوئی مجبوری انسان ہے, اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ گناہ تمہارے اندر آ گیا, اللہ تعالیٰ پھر اس قوم, اس پوری بستی کے اندر فقیری, غریبی, تنگ دستی اور قحط سالی اور ظالم حکمرانوں کو اللہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا. جب یہی صورت حال ہے, بازار کا حال دیکھیے کیا حال بنا ہوا ہے. کوئی چیز بیچ رہے تو ادل اندر ننکے کٹلے اترور ایمبو پیسہ کٹ یار اندلے, کیوں بھائی جھوٹ بولتے ہو, اندر کلو چلو ناگا. انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے. فروٹ رنگڑی پوئی کیا کرو جسٹ بن فریش اد اور وارت منہ فروٹ سیکر. انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے. ایکسپائری ڈیٹ آئی تکر اور بستر اد مارکر اداکیت کوڑکر آل مارگ بزنس آؤن. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا اپنا جتنا منافع ہے آپ رکھیے, اسلام منع نہیں کرتا. نہیں چری اندر لاभ پروفٹ کا تو بچے کا سیل آگو بزنس آگو. جھوٹ نہ بولیں, ناپ تول میں کمی بیشی نہ کریں. ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆರಂಗೆ ವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಬು ಕಾಟ ಅಡಿಕ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಕ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದ ಇವರು ಬೆಚ್ಚಿ ತಿಕ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆ ಆಲ್ಮಾರಿ ಈಗ ಎಡ್ತು ತಂಗ ಇದು ನಿಂಗೆ ಜರಿ ಪಿಡಿಕೊರು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಏದು ನಿಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇನೆ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ತೋಲರು ಆಗ ಎಡ್ತೋರು ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಕೊಡ್ಕೊರು ಈ ಲಿಂಗಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಜವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಇಕ್ಕರು ಅದು ಎಡ್ತದೆ ಹಂಗನೆ ಕೊಡ್ತು ಬಿಟ್ರು. पहले से वो जो खराब जो फ्रूट्स ऐसी सारी चीजें पहले से कवर में होता है, उसको कहते हाँ जो चाहिए आप उसको ले लीजिए. वो इंसान वो लेता है, वो देता है और वो नीचे रखने के बहाने ऐसे बहाने वो कवर रखता है, दूसरा उसको दे देता है. अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर बाजार का निज़ाम, अगर तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारा लेन देन अगर वहां पे शरीयत के खिलाफ होने लगे, झूठ हो, धोखा हो, नापतोल में कमी बेशी हो, अल्लाह के नबी ने कहा कि उस कौम पे अल्लाह ताला फकीरी, गरीबी, तंगदसी, मजबूरी, कहसाली और जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा. प्यारे नबी ने हदीस में कहा. और तीसरा गुना अल्लाह के नबी ने कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर उस कौम, उस मुआशरे के जो मालदार हैं, सालाना अगर वो ज़कात ना निकालें, ज़कात के जो हकदार हैं उनको ज़कात ना दें, अल्लाह ताला की जो रहमत, जो बारिश है, अल्लाह उस बारिश को रोक लेता है, उस बारिश को अल्लाह रोक लेता है. और चौथा गुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई शख्स अल्लाह से अहद व पैमान करे, अल्लाह के नबी से अहद व पैमान करे और अल्लाह से जो वादा किया है उस वादे के खिलाफ करे, अल्लाह ताला दुश्मनों को उस कौम के ऊपर मुसल्लत करेगा. अभी खुतबे जुमा की नमाज जो हमारी होगी, इमाम के साथ साथ आप सब लोग अल्लाह से ये अहद और ये वादा करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अल्लाह इस मस्जिद के अंदर खड़े होकर के हम तुझसे वादा कर रहे हैं, तुझसे अहद व पैमान कर रहे हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, तेरी इबादत में किसी को पार्टनर नहीं बनाएंगे, तेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं करेंगे, हम तेरी ही इबादत करेंगे. और कहते हैं कि वह इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझसे मदद मांगेंगे. असर की नमाज में कहां चले जाते हैं? ये वादे की खिलाफ वर्जी है, ये वादे की खिलाफ वर्जी है. अगर कोई इंसान अगर ऐसा करता है, अल्लाह से वादा करे, अल्लाह के नबी से वादा करे और उस वादे की खिलाफ वर्जी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनों को उनके ऊपर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है. वो जहां भी जाएंगे उनकी दिलों में चैन और डर सा रहेगा कि कब कौन मुझे अटैक कर दे, मार डाले. अल्लाह से वादा करे, अल्लाह के नबी से जिसका वादा करे उस वादे को पूरा करे. मेरे भाइयों, अगर ये जुर्म, ये गुनाह हमारी जिंदगियों में है, अल्लाह ताला दुश्मनों को उनके ऊपर मुसल्लत करेगा. पांचवी चीज अल्लाह के पांचवा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी भी कौम के जो हुक्मरान हैं, किसी भी जमात के जो लीडर हैं, किसी भी कौम बस्ती के जो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी में जब तक है, जब तक वो लीडर है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करें. कोई भी मामला, कोई भी मसला अगर उनके पास आ जाए, कुरान के मुताबिक, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो फैसला करें. अगर ऐसा ना करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन जिम्मेदारों के ताल्लुक से, उन लीडरों के ताल्लुक से
اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہ کرے اللہ رب العالمین انہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان پھوٹ پیدا کر دے گا. گلا اسٹارٹ آپس میں اللہ تعالیٰ پھوٹ پیدا کر دے گا. وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے, جھگڑیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ اور 5 گناہوں کی سزا کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. بتانا بس میرا مقصد ہے میرے بھائیوں, یہ تو اجتماعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مسلط کرتا ہے. جو 5 گناہ میں نے حدیث کیا آپ روشنی افسر ہے, اس کے علاوہ خود انسان کی اپنی زندگی میں کچھ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. موقع نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملے اس کو بیان کرو. مختصراً امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک انسان جب خود گناہ کرتا ہے اس کی اپنی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا, جو سلف نے کہا وہ یہ ہے, ہم اپنے خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہمارا نافرمان بنا دیتا ہے. ہم جب تک اپنی زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے رب کی نافرمانی کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانی کرنے والا بنا دے گا. بعض سلف نے یہاں تک کہا اگر میں کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا اس کا اثر میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کی شکل میں دیکھتا. اللہ کی نافرمانی کر کے گھر آتا تو میری بیوی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میری نافرمانی کرتی. میں فوراً سمجھ جاتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی, وجہ یہ کہ میری بیوی میری نافرمانی کر رہی ہے. بعض سلف نے یہاں تک کہا کبھی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی, وجہ کیا ہے, ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. ہمارا پڑوسی, ہمارا بھائی, ہمارا رشتہ دار, ہمارے آس پڑوس والے, ہماری جماعت والے, ہمارے محلے والے, ہمارے گاؤں والے ہماری نافرمانی کر رہے, وجہ کیا ہے, ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. اور اتنا ہی نہیں, بعض سلف نے یہاں تک کہا ہم سفر میں جاتے ہماری سواریاں ہماری بات نہیں سنتی, وہ ہماری نافرمانی کرتی. ہم اللہ سے توبہ کرتے تو پھر وہ سواری چلنے کے لیے نکل جاتی. تو یہ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں, ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ مخلوق ہمارا نافرمان بناتا ہے. اور دوسرا یہ ہے, امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں المعاصی تمحق برکت العمر وتمحق برکت الرزق وتمحق برکت العمل والطاعہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. عمر کی برکت کیا ہے, ایک انسان کتنا بھی ایج ہو جائے کوئی بیماری نہیں ہے. ایک انسان کتنا بھی ایج ہو جائے, آنکھ کم دکھ رہا ہے, کان کم سنائی دے رہا ہے, جوائنٹ میں درد ہے, کمر میں درد ہے, یہ ساری شکایتیں انسان کی زبان میں نہیں ہوتی. عمر کی برکت, دیکھیں کسی بھی چیز میں جو برکت وہ اصل ہے. انسان 100 سال اگر جی جائے یہ اصل نہیں ہے. عمر کی برکت ہے کہ انسان بیماریوں سے پاک و صاف ہے. عمر کی برکت, بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کم عمر میں وہ زیادہ عبادت نیکی کر لیتا ہے. کم عمر ہے, کم عمر میں بہت زیادہ نیکی عبادت کر لیتا ہے. کم عمر ہے وہ بہت زیادہ دین کا کام کر لیتا ہے. یہ عمر کی برکت ہے. گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی برکت ختم کر دیتا ہے. انسان 40, 80, 50, 60 سال کا ہوتا ہے, قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے, عمر کی برکت ختم ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المعاصی تمحق برکت الرزق, یہ بنیادی نقطہ ہے. گناہوں کا انسان کی زندگی میں ایک بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان میں رزق کی برکت کو ختم کرتا ہے. لاکھوں کمائے گا, کروڑوں کمائے گا, بزنس بڑا اچھے سے چل رہا ہے, بہت پھیلا ہوا بزنس ہے, صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا ہے, لیکن جتنا کما رہا ہے وہ بچ نہیں رہا ہے. رزق کی برکت کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتا میرے بھائیوں. اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ 3 بنیادی نقطے اور بھی ہیں, انشاءاللہ کوئی موقع میں بیان کروں. آخر میں ایک حدیث کہہ کے اپنی بات کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کا احساس انسان کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے. ایک انسان گناہ کر رہا ہے, احساس بھی نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ احساس ضروری ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, تھوڑا میں وقت آپ کا لوں گا, ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. ان کی عمر صرف 16 سال تھی.
16 വർഷത്തെ ചെറിയ വയസ്സിലുള്ള ബാലകര वो സഹാബി ആര് സഅലബ ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ಯಾರ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅಂತ 16 ವರ್ಷ ಒಡೆ ಬಾಲಕರೇ ನೀನು ಕೇಕರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ कर खास करके नौजवानों के लिए 16 साल का नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए इनको भेजते हैं एनಗೋಸ್ಕರ ये करते असरो चंत वो सहाबी उस मजलिस से चले जाते हैं बाद में अल्लाह के नबी देखते हैं कि वो सहाबी वापस नहीं आए ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂಡು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट आकर बनते ಇಲ್ಲ अल्लाह के नबी इंतजार करते हैं गए आए नहीं इधर वो इतना नेर आई तो बनती ले सहाबी एवढे पोयर शाम हो जाती है नहीं आते दूसरा दिन आता है नहीं आते तीसरा दिन नहीं आते एक दिन 2 दिन एक हफ्ता वरवारा वर्तिंगा कई महीने गुजर जाते हैं आने का नाम नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़हनी एक टेंशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं अरे मेरे सहाबा मैंने सअलबा बिन अब्दुर्रहमान को भेजा था वो कहां गए आए नहीं है कितने महीने गुजर गए जाओ उन्हें ढूंढो तलाश करो कहां है वो सहाबा सअलबा बिन अब्दुर्रहमान को तलाश करने के लिए जाते हैं देखते हैं कि पूरे गांव में नहीं है अल्लाह के नबी कहते हैं गांव के बाहर तलाश करो इडी रायतल चुत्र एवढे किटले नबी चल रायत परत निगा नोकोरो रास्ते गांव के बाहर वहां देख वहां भी नहीं है अल्लाह के नबी कहते हैं कि ಏದಾಂಗ್ और गुड्डे लौड़ेंगे निगा पोईते तेड़ो रौड़ाई तिक्को अल्लाह के नबी जाओ सहराओं में पहाड़ों पर उसको तलाश करो कहीं तो होगा कहां गया फिर आते कोई खबर नहीं है आने की उसके बाद में सहाबा जब ढूंढते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि एक रेगिस्तान है वहां पे कुछ जंगल टाइप है वहां एक आदमी अपने बकरियों को चरा रहा है कुछ बकरियां उसके पास है बकरियों को चरा रहा है उसे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे किसी नौजवान को देखा एक छोटी सा 16 साल में किसी नौजवान को तुमने देखा है वो कहते हैं कि बहुत पहले हमने एक नौजवान को देखा है वो जो पहाड़ है वहां पे बैठा है और सिर्फ रोता रहता है ಎಪ್ಪು ಬೋಲ್ ಪಿಟ್ಟು ಇಕ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕಿರ वो देखो वो बैठा हमेशा रोता रहता है ఎందుకు ಬೋಲ್ ಪಿಡ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಲ್ಲ ಜಾವ ಐಪರ್ತಿಗೆ ಅಸರ 9 ಕೀಲು ಬಂದು पाल केकर ना पाल कुर्ची ताल पाड़ी पोता ओड़ी देचे ताल बोपटे शाम में आता है दूध पूछता है मैं दे देता हूं पीता है फिर वहीं बैठ जाता फिर रोता रहता है क्यों रोता है बताता नहीं है ये सहाबा जाते हैं देखते हैं शौक हो जाते हैं शौक होता है उन्हें 16 साल का नौजवान जो सहाबी इतना ताकत और इतना मजबूत वो सहाबी को देखते हैं पूरा हड्डी का ढांचा हो गया है चरी वर ಕೋಳಿರ ಕುഞ്ഞിಕರಲ್ಲಿ 25 दिक्र मुट्टेरो परत बंद दिक्र अंगड़ी आई दिख रहा साहबी 16 साल का नौजवान इतना ताकत इतना मजबूत देखते हैं कि पूरा हड्डी गोश्त कुछ नहीं है पूरा सिर्फ हड्डियां दिख रही हैं पूरे जिस्म के अंदर पूछते हैं कि तुमने ये क्या हालत अपनी बना ली है क्या हो गया है तुम्हें वजह क्या है वो कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं ना अल्लाह ना फरमानी आके ना पहली बार तप आके अगले से ना तौबा केटो ले रब रोटू को कहते हैं कि चलो जाएंगे अल्लाह के मैं कौन सा चेहरा लेके मैं अल्लाह के नबी के पास आऊं ना अल्लाह ना फरमानी आकित ಈ ಮೊಗ ಇಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಬೀರು ಬಿಟ್ಟ ಪೂನು ಅತ್ತರ ನಗ್ಗ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾ नावंडिल ये तस्वुर हमारे अंदर भी होना चाहिए। आज देखिए इंसान किसी ना किसी का गुलाम है, कोई अल्लाह का है, कोई किसी वली या पीर मुर्शिद का गुलाम है, कोई मोबाइल का गुलाम है, कोई नफ्स का गुलाम है, कोई किसी चीज का गुलाम है। कितना बेहतर होता कि हम सब अल्लाह के गुलाम बन जाएं, अल्लाह के गुलाम बन जाएं और अल्लाह के पास हम जाएं तो ऐसे जाएं मेरे भाइयों कि हमारा रजिस्टर, हमारा नामा आमाल गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ। फ़यौमइज़िन ला यनफ़उ मालुन वला बनीन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ने कुरान में कहा कि कल क़यामत के दिन आपका माल, आपकी औलाद, आपकी ज़मीन व जायदाद, आपका एक घर कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा आपको। वो दिल फायदा पहुंचाएगा जिस दिल में शिर्क नहीं है, बिदात नहीं है, कुफ्र नहीं है, अल्लाह और उसके नबी की मासियत और नाफरमानी गुनाह नहीं है। वो दिल कल क़यामत के दिन आपको फायदा पहुंचाएगा। हम अल्लाह के पास जाएं तो ऐसे बन के जाएं कि वो गुनाहों से पाक और साफ।
وہ صحابی وہی کہتے ہیں میں گنہگار ہوں, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کے میں نہیں ہے. وہ جا کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ آتے ہیں, کہتے انہیں لے کے آؤ. ان کو اٹھا کر کے لاتے اللہ کے نبی کے پاس بٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کل فرخ المنطوق, حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ مرغی کا ابھی انڈے سے نکلا ہوا بچہ ہے. کوڑی مٹر پرت بن چری اور کن نہیں کر گوشت نہیں, تول ماتر اکر مل پرت کنڈو اکر, ایسا ان کا جسم ہوا ہے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر لے کے اپنے ران پہ رکھتے ہیں. کہتے اللہ کے نبی میرا سر آپ کی ران نہیں, میں گنہگار ہوں اور آپ اللہ کے حبیب ہیں, مجھ گنہگار کے سر آپ نہیں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی اپنے ران پہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں میں نے جو گناہ کیا ہے, میں نے جو نافرمانی کی ہے, میرا اللہ اگر مجھے وہ گناہ معاف کر دے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا نا, اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا نا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ غفور ہے, اللہ غفار ہے, تم نے اللہ سے توبہ کی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ضرور معاف کرے گا. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے بھیجا, میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حمام ہے, اور آج کی طرح وہ حمام ہوتے نہیں تھے. اس کے اوپر ایک چادر, ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا. ہوا چلی, ہوا چلی, اس میں ایک عورت غسل کر رہی تھی. اچانک میری نظر اس پہ پڑی, اچانک بین چند نوکی تلے سڈنلی ننڈ کنڈے ایمر میلے بونت. آج انسان تو ایسے گور کے دیکھتا ہے, یوٹیوب میں, ویڈیو میں, فلموں میں, میوزک میں. وہ صحابی اچانک سڈنلی اچانک نظر پڑ گئی. اللہ کے نبی مجھے یہ ہوا کہ میں نے گناہ کر لیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. اس گناہ کی معافی مغفرت توبہ کے لیے میں پہاڑ پہ جا کے بیٹھا اور اللہ سے معافی مغفرت کرتا رہا, میں معاف کرتا رہا. احساس ضروری ہے. ہم سے گناہ اگر ہو جائے, کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, آدم کے تمام بچے خطا کار ہیں, گناہ غلطی ہوتی ہے, لیکن احساس ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کا بہترین خطا کار گنہگار وہ ہے جو غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے سچے دل سے توبہ اور معافی مانگے. یہ ضروری ہے میرے بھائی. ہمارا رب غفار ہے, غفور ہے, تواب ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, مجیب ہے. وہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. انہوں نے کہا اس کے بعد میں کہتی اتنی بات ہے, اللہ تمہارے غلطی گناہ کو معاف کر دے گا. اس کے بعد وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی پتہ نہیں مجھے جسم میں کچھ عجیب لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ چونٹیاں میرے جسم میں ایسے چل رہی ہیں, ایسا مجھے لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثعلبہ, تمہارا اس دنیا سے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ کے نبی کے ران کے اوپر سر رکھ کر کے وہیں پہ وہ انتقال کر جاتے ہیں. ایک گناہ, اور یہ اچانک. احساس کتنا اس صحابی کے دل میں تھا, کتنا احساس ان کے دل میں تھا. پہاڑ پہ گئے, اللہ سے معافی توبہ کیے, آخر میں اسی ایک گناہ کی معافی مغفرت چاہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر کے انتقال کر کے چلے گئے. تو یہی چیز, یہی احساس میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. غلطی ہو گئی, گناہ ہو گئے, اب تک جو ہو گئے, آئندہ ہم نہ کریں. ہو گئے, وہ اپنے رب سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی باتیں میں نے کہا ہے, اللہ سب سے پہلے مجھے ان کئی